نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ ولما فصلت العیر، اور جب قافلہ روانہ ہوا، مصر سے قافلہ چلا، ابھی چند میل اس نے سفر کیے، قال ابوہم، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، انی لاجد ریح یوسف، بے شک میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو پا رہا ہوں، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بڑی عمر والا نہ سمجھو، یعنی یہ نہ سمجھو کہ بڑی عمر ہونے کی وجہ سے میری عقل جواب دے گئی ہے اور تصورات اور تخیلات میں ہوں، یہ بات میں کہہ رہا ہوں یہ حقیقت ہے۔ حضرت مولانا روم پر قربان جائیے، مولانا روم علیہ الرحمٰن نے مثنوی شریف میں اس پر سوال پیدا کیا۔ آپ نے کہا، کسی نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کنعان کے کنویں میں تھے اور صرف 27 میل کے فاصلے پر تھے، تو آپ نے لوگوں کو نہیں بتایا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ کنویں میں ہے، اور وہ مصر اتنا دور، وہاں سے صرف قمیص چلی ہے، تو آپ کو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ گئی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو جواب دیا، حضرت مولانا روم علیہ الرحمٰن نے یہ بیان کیا، فرمایا یعقوب علیہ السلام نے کہ ہم اللہ والوں کی کیفیات دو طرح سے ہیں، کہ جب ہم اللہ کی یاد میں گم ہوتے ہیں اور استغراقی کیفیات ہوتی ہیں، ہم اللہ کے جلووں میں اور اس کی تجلیات میں ایسے گم ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، اپنے لباس کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی، اور جب ہم ان لمحات میں فیض لے کر قال میں آتے ہیں، ہم اپنے ذہنی طور پر دنیا پر توجہ دیتے ہیں، تو وہ استغراقی کیفیات میں جو اللہ کے نور سے ہم نے فیض لیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس سے نکلتے ہیں تو ساری دنیا ہمارے سامنے ایسے ہوتی ہے جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ ہے۔ تو فرمایا کہ اس وقت ہم پر استغراقی کیفیات تھیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے سامنے دنیا کو روشن کر دیا، اور یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو ہم نے مصر سے جو نکلی ہے اس کی خوشبو ہم نے یہاں پالی۔ تو یہ اولیاء اللہ کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب وہ یاد میں گم ہوتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے حال کو چھپایا، آپ رو تو رہے تھے اللہ کے خوف سے، لیکن آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے، کیونکہ اللہ کے نیک بندوں میں سے بعض نیک بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو نیکی تو کرتے ہیں لیکن وہ اپنی نیکی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا اللہ کی یاد میں رونا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کر کے لوگوں پر یہ تاثر دینا کہ میں یوسف کی یاد کر رہا ہوں، یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اچھے عمل کو چھپانے کی کوشش کرے۔ قالوا، وہ بولے، تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، بے شک آپ تو وہی پرانی محبت میں گم ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ قمیص کی خوشبو یہاں کہاں سے آئے گی، یوسف کو مرے نہ جانے کتنا عرصہ ہو گیا، نہ جانے کہاں ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کی انہوں نے باتیں کی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوتے اور پوتیاں وغیرہ آپ کے قریب تھے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تو سب مصر میں تھے۔ فلما، پس جب، ان جاء البشیر، خوشخبری دینے والا آیا، القاہ علی وجہہ، اور قمیص کو آپ کے چہرے پر ڈالا، فرتد بصیرا، ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں اور وہ دیکھنے لگے۔ اس موقع پر آپ نے جو جملہ بیان کیا اس جملے سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے علم پر روشنی ملتی ہے۔ قال، فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا، انی اعلم من اللہ، اللہ کی طرف سے میں وہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ یہ تو آزمائش اور امتحان تھا۔ قالوا، وہ بولے، یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے والد، ہمارے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں، انا کننا خاطئین، بے شک ضرور ہم خطا کار تھے۔ قال، آپ نے فرمایا، سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا۔ آپ نے یہ بات اس لیے کہی کہ آپ کو انتظار تھا شب جمعہ کا، پھر جب شب جمعہ آئی تو آپ نے اپنے بیٹوں کی مغفرت کی دعا کی۔ اس سے پتہ چلا کہ شب جمعہ دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ فلما، پس جب، دخلوا علی یوسف، حضرت یعقوب علیہ السلام پورا قافلہ لے کر مصر آئے، اور یوسف علیہ السلام کے سامنے آپ تشریف لائے اور تمام خاندان کو لے کر
ایک روایت کے مطابق اس وقت آپ کے بیٹوں اور پوتے پوتیوں اور تمام کی جو تعداد تھی پورے خاندان کی وہ تقریباً 72 تھی. یہ یہودیوں کا جواب ہے کہ انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تو شام میں رہتی تھی، یہ بنی اسرائیل مصر میں کہاں سے آ گئے؟ تو یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو لے کر مصر آئے اور 400 سال تک یہ اولاد یہاں رہی. اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت دی کہ یہ 72 سے 6 لاکھ ہو گئے. اور موسیٰ علیہ السلام جب اسی قوم میں پیدا ہوئے تو اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ تھی. آوا الیہ ابویہ، اپنے قرب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو جگہ عطا فرمائی. آپ کی والدہ کا تو انتقال ہو گیا تھا، یہاں والدین سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں اور آپ کی خالہ ہیں جو پھر بعد میں آپ کی والدہ کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں آئی تھی. تو ایک طرح سے وہ خالہ تھی اور دوسری طرح سے آپ کی سوتیلی ماں بھی تھی. آوا الیہ ابویہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنا قرب عطا فرمایا. وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، آپ مصر سے باہر آئے تھے استقبال کے لیے، اپنی سواری میں اپنی خالہ کو اور اپنے والد گرامی کو آپ نے اپنا قرب دیا اور اب مصر کی طرف روانہ ہوئے کیونکہ مصر سے باہر نکلے تھے استقبال کے لیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ادخلوا مصر، آپ سب مصر میں داخل ہو جائیں، انشاء اللہ آمنین، انشاءاللہ آپ امن سے ہوں گے. ورفع ابویہ علی العرش، اپنے والدین کو تخت پر آپ نے بلند کیا، یعنی اپنے شاہی تخت پر والدین کو بٹھایا اور جیسے ہی آپ اپنی کرسی پر بیٹھے وخروا لہ سجدا، تو تمام کے تمام آپ کے لیے سجدے میں گر گئے. یعنی آپ کے بھائیوں نے، آپ کے والد نے اور آپ کی خالہ نے اور دیگر آنے والے تمام مہمانوں نے آپ کو سجدہ تعظیمی کیا. یہ پہلے ہی مسئلہ آپ سماعت کر چکے ہیں کہ سجدے کی 2 قسمیں ہیں. ایک سجدہ ہے کسی کی عبادت کے لیے سجدہ کرنا، کسی کو الہ خدا معبود سمجھ کے سجدہ کرنا، یہ پہلے بھی شرک تھا اب بھی شرک ہے. دوسرا سجدہ کسی کی تعظیم کے لیے سجدہ کرنا، اسے خدا نہ سمجھا جائے، خدا کا بندہ سمجھا جائے مگر اس کی تعظیم کے لیے سجدہ کیا جائے. یہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا لیکن شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بھی حرام، گناہ کبیرہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو پچھلی شریعت میں جائز تھا. اب سجدہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہو سکتا ہے. ہم سجدہ کریں گے، چاہے عبادت کا سجدہ ہو چاہے تعظیمی سجدہ ہو، وہ صرف اور صرف اللہ ہی کو ہو سکتا ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں. وخروا لہ سجدا، سب آپ کے لیے سجدے میں گر گئے. وقال یا ابتی، آپ نے کہا اے میرے والد، ھذا تأویل رؤیایا من قبل، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے اس سے پہلے دیکھا تھا اور جس کی تعبیر یہ تھی کہ آپ کو اللہ بادشاہت دے گا، نبوت کا آپ اعلان کریں گے اور تمام آپ کے بھائی آپ کو سجدہ کریں گے. تو آپ نے دیکھا تھا کہ ایک سورج، ایک چاند اور 11 ستارے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں. آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا. قد جعلها ربی حقا، بے شک میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا. خواب کی اپنی حقیقت ہے لیکن خواب کی تعبیر کا علم ایک مشکل ترین علم ہے. فی زمانہ اس کے ماہرین نایاب ہیں، لہذا ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ اچھا خواب دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، 2 رکعت نفل شکرانے کی پڑھیں، اور اگر برا خواب دیکھیں تو آنکھ کھلتے ہی ہو سکے تو 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے بائیں کندھے کی طرف تھو تھو کر دیں. یعنی تھوکنا نہیں ہے، اس طرح تھو تھو کرنا ہے جسے شیطان کو ہم دھتکار رہے ہیں. اور اگر دوبارہ سونا ہو تو کروٹ بدل کے سو جائیں. اگر کوئی ڈرانا خواب ہو تو کوئی صدقہ کر دیں، 2 رکعت نفل توبہ کی پڑھ لیں اور اس خواب کا ذکر کسی سے نہ کریں. اور اچھا خواب ہو تو صرف اسی سے ذکر کریں جو زبان کی احتیاط کرتا ہو، نیک آدمی ہو اور آپ کا محسن ہو. عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں علماء بیان کرتے ہیں کہ جو یہ کام کر لے گا اسے کوئی برا خواب نقصان نہیں پہنچائے گا. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور بے شک میرے رب نے مجھ پر احسان کیا جب مجھے جیل خانے سے باہر نکالا. وجاء بکم من البدو، اور مجھے ایک دیہات سے باہر لے آیا. میں اس گاؤں سے نکل کر مصر آیا اور میرے لیے مصر میں بادشاہت عطا فرمائی. من بعد اس کے ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان نفرت کو ڈال دیا. اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر پر اور آپ کے عفو و درگزر پر قربان جائیے کہ معاف جب کر دیا تو اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ میرے بھائیوں نے تو میرے ساتھ یہ کیا،
وہ تو مجھے تباہ کرنا چاہتے تھے، اللہ نے مجھے غلبہ دے دیا. اس طرح کی باتیں کر کے بھائیوں کو ملامت نہیں کیا، بلکہ اس کام کی نسبت شیطان کی طرف کر دی کہ میرے بھائی تو میرے بھائی ہی ہیں، بس شیطان نے ہمارے درمیان پھوٹ ڈال دی. ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب جس کے لیے چاہے آسانی فرما دیتا ہے. لطیف کے ایک معنی ہے آسانی فرمانے والا. یا لطیف 129 مرتبہ جو کوئی روزانہ پڑھے اس کا دل بھی منور ہو جاتا ہے، دل کی سختی بھی دور ہوتی ہے. اور الحمدللہ یا لطیف 129 مرتبہ پڑھنے سے مختلف مسائل میں بھی آسانی ہو جاتی ہے، مشکلات اس کے لیے آسان ہوتی ہیں. انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی علم والا حکمت والا ہے. ربی، اے میرے رب، قد آتیتنی من الملک، بے شک تو نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی. وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور مجھے باتوں کا انجام سکھایا، یعنی خوابوں کی یقینی تعبیر کا علم دیا. فاطر السماوات والارض، اے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا حقیقی دوست ہے دنیا اور آخرت میں، میرا مددگار ہے، میرا مولا ہے. اب آپ نے اتنی حمد و ثنا کرنے کے بعد دو چیزوں کو سوال کیا. نبی ہیں، معصوم ہیں، ہمارے لیے تعلیم ہے. توفنی مسلمن، ایمان کی حالت میں تو مجھے وفات عطا فرما. مسلمن، مجھے وفات دے. مسلمن، اس حال میں کہ میں مسلمان ہوں. اسلام پر اس دنیا سے جانے کی تمنا نبیوں نے کر کے ہمیں بتایا کہ یہ بہت عظیم تمنا ہے. وہ تو معصوم ہیں، وہ تو محفوظ ہیں، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے پروردگار میرے دل کو اپنے دین پر استقامت عطا فرما. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جس کی طرف اشارہ کر دیں اسے استقامت مل جائے. یہ آپ ہماری تعلیم کے لیے فرما رہے ہیں. اور حدیث پاک میں ہے بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام کو دیکھتے تو بلند آواز میں یہ بات کہتے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہمارے بارے میں خوف رکھتے ہیں کہ ایمان زائل ہونے کا اندیشہ ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی ایمان کی حفاظت کا ذہن دیا. اس طرح کی حدیثوں میں واقعات ہیں. صحابہ کرام پر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خصوصی کرم تھا. ہم عاجز اور کمزور بندے ہیں، رب کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو سلامتی عطا فرمائے. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور آپ نے یہ دعا کی، اے پروردگار مجھے نیکوکار لوگوں کے ساتھ شامل فرما دے، یعنی میرا حشر کل بروز قیامت نیک لوگوں کے ساتھ فرما. وہ تو نیک تھے، نیکوں کے سردار تھے. ہم اپنے لیے یہ دعا کرتے ہیں، اے پروردگار دنیا میں بھی نیک لوگوں کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. موت آئے تو ایسی موت آئے جیسی نیک لوگوں کو، ان لوگوں کو موت آتی ہے جس سے تو راضی ہوتا ہے. قبر میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرما. قبر کو تیرے محبوب کے نور سے منور فرما، اور کل بروز قیامت تیرے محبوب کی رفاقت اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما. آیت نمبر 102 میں ایک عقیدہ بیان کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو علم کے خزانے دیے گئے اور آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے اور اس کی رحمت سے علم ہے، یہ علم ذاتی نہیں بلکہ یہ علم عطائی ہے، اللہ تعالی کی عطا سے ہے، اللہ کی فضل سے ہے. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. ماں بتائیے جسے غیب کی خبریں وحی کے ذریعے دی جائیں وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے علم کے کئی خزانوں کا بھی اذن اللہ مالک ہے. یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس موجود نہ تھے، یعنی آپ کی ولادت بعد میں ہوئی ہے. اور یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ اس سے پہلے کا ہے. اذ اجمعوا امرہم، جب وہ اپنے معاملات کا تہیہ کر چکے تھے. امرہم سے مراد وہ جو مکر و فریب اور جو انہوں نے سازش تیار کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں یعنی ڈالنے کی. وہم یمکرون، اور وہ اس وقت مکر و فریب کر رہے تھے. مراد یہ ہے
کہ جسمانی طور پر آپ دنیا میں بعد میں تشریف لائے ہیں، اور یہ واقعات آپ کا بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، کہ آپ کو یہ علم اللہ نے عطا فرمایا۔ نہ تو آپ نے توریت کا مطالعہ کیا، نہ انجیل کا کیا، نہ زبور کا مطالعہ کیا، نہ ہی توریت اور انجیل کے جاننے والے علماء سے آپ نے تعلیم حاصل کی، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھنا سیکھا، نہ پڑھنا سیکھا، مگر جب رب العالمین نے سکھایا، الرحمن علم القرآن، رحمان عز و جل نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، اور قرآن میں ہر تر اور خشک چیز کا بیان ہے۔ قرآن پاک میں ما کانا ما یکون کا بیان ہے، جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے، سب کے اشارے قرآن پاک میں موجود ہیں۔ تو جب رحمان عز و جل نے اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیا، اور سکھانے والا اللہ رب العالمین ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم کے وہ خزانے ملے کہ ساری مخلوق کا اگر علم جمع کر لیا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے خزانوں کے ایک ذرے تک بھی وہ نہیں پہنچ سکتے۔ ساری مخلوق میں سب سے زیادہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، تم کتنا ہی چاہو اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان اسے ہی نصیب ہوگا کہ جس پر اللہ کا فضل ہوگا، اور اللہ کا فضل ان لوگوں پر نازل نہیں ہوتا جن کے گناہوں کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گیا۔ وما تسألهم علیہ من اجر، ارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس تبلیغ دین پر ان کافروں سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، آپ تو اللہ کی رضا کے لیے تبلیغ دین کرتے ہیں۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس میں نصیحت کی وہ باتیں ہیں جو دل کے زنگ کو دور کر دیتی ہیں۔